ہوں گے جن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ عزیز بھائیوں، کس کس کے اوپر مرہم رکھیں؟ زخم اتنے ہیں، برائیاں معاشرے میں اتنی ہیں کہ جس برائی کو لے کر کے بیٹھ جاؤ وقت مکمل ہو جائے گا، اس کی داستان ختم نہیں ہوگی۔ میں تو اپنے نبی کی آپ کو زندگی سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ ہمارا آئیڈیل اور نمونہ تو دو جہاں کی سردار پیغمبر علیہ السلام نے ساری چیزوں کو سمجھایا ہے۔ فرمایا لوگوں، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں تو اللہ کی طرف سے رحمت لے کر کے آتی ہیں۔ میرے آقا کا حسب نسب بیٹیوں سے چلا ہے۔ اللہ نے نبی کو بیٹے عطا فرمائے، ابراہیم ہے، قاسم ہے، طیب طاہر ہے، لیکن اللہ نے ایک ایک کر کے بچپن میں سب کو اپنے پاس بلا لیا، اور دشمن نے تانا دیا کہ محمد تو ابتر ہو گیا، مفتون نسب، ان کا نسب نہیں چلے گا۔ اللہ نے آسمان سے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب، تیرے دشمن کو دنیا میں کوئی نہیں جانے گا، لیکن تجھے جاننے والے مشرق مغرب شمال جنوب دنیا کے اب کروڑوں انسانوں کے دل کے اندر جناب محمد رسول اللہ بستے ہیں۔ آپ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، ہم پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، آپ کے نمونے کو اپنائیں۔ مجھے جو گفتگو کرنی تھی وہاں تک تو میں ابھی پہنچا بھی نہیں، خدا کی قسم مجھے بات کچھ اور کرنی تھی آپ سے۔ مجھے اپنے نبی کی زندگی کا آپ کو ایک پہلو دکھانا تھا۔ جو آیات میں نے پڑھی ہے وہ سورہ انفال کی آیات، اور اس میں اللہ نے غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ ہے، ایک طرف بے سر و سامان نہتے جنہوں نے کبھی جنگ لڑی نہیں، نہ تجربے کار، چند جوان، چند بوڑھے اور چند ادھیڑ عمر کے 313، 2 گھوڑے، 6 ان کے پاس سرا، 8 تلواریں، اتنا قلیل سامان ان کے پاس، اور ایک طرف 1000 مسلح اونٹ الگ ہیں، 1200 گھوڑے الگ ہیں، اور راستے میں ذبح کرنے کے لیے اونٹ الگ ہیں، اور لوہے سے اوپر سے نیچے تک ملبوس۔ اسی لیے حفیظ جالندھری نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، صحابہ کا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر۔ یہ اسباب ہوتے نا، تکیہ کہتے ہیں بھروسے کو، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ دنیا، یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا سالار ایک کالی کملی والا تھا۔ تو جہاں کے سردار بے سر و سامانی کے عالم میں لے کر کے نکلے، اور قرآن نے ایک جگہ نہیں 3 جگہ پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی جھلکی آپ کو دکھانا چاہتا تھا، لیکن جو تمہید میں نے قائم کی اسی کے اندر وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھائیں گے کہ اللہ نے ان مٹھی بھر نوجوانوں سے کتنی بڑی طاقت کو کچل کر کے بتا دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فتح اور طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم۔ تو میرے بھائیوں، میرے محبوب کی زندگی کو آپ صرف اس حیثیت سے نہ پڑھو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بس نبی تو دنیا میں دعائیں سکھانے کے لیے آئے تھے، ذکر بتانے کے لیے آئے تھے۔ نبی تو دنیا میں نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کو بتانے کے لیے آئے تھے، نہیں، یہ صرف ایک پہلو ہے میرے نبی کی زندگی کا۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کی دوسرے پہلو سیاسی زندگی کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ مسلمانوں، تم اپنے نبی کی عبادت کے پہلو کو دیکھتے ہو، اور تمہارا دشمن تمہارے نبی کی سیاسی پہلی کو دیکھ کر پڑھ کر کے وہ ہر میدان میں تم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارا سرمایہ ہے، چیز ہماری ہے،
لیکن ہم نے ایک آنکھ کھول رکھی ہے اور ایک آنکھ بند کر رکھی ہے۔ تو جدھر سے ہم نے بند کر رکھی ہے دشمن نے وہ آنکھ کھولی اور میرے نبی کی زندگی کو اس نے پڑھنا شروع کیا، اور شروع کرتے کرتے آج اس کی حالت یہ ہے کہ بظاہر وہ ہم سے اس دوسرے میدان کے اندر آگے نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو اگر زندگی باقی رہی بتاؤں گا کہ نبی کی سیاسی زندگی اور نبی کی بصیرت کو آپ 1400 سال پہلے کے آئینے میں دیکھیں گے، آپ کو حیرت ہوگی، سر پکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ اس بندے کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے عام انسانوں کی جا کر کے ختم ہوتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کا ہر کام وحی کی روشنی میں ہوتا ہے، اور وحی اللہ کا علم ہے، اور اللہ جو ہے علام الغیوب ہے، اس کا علم کبھی خطا اور غلطی والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔